انسان زندگی میں بہت سے فیصلے کرتا ہے جس میں سے سب سے اہم فیصلہ والدین کے لیے وہ ہے جیون ساتھی کا انتخاب. جو واٹس ایپ کلچر اور یہ سارا سسٹم آ گیا ہے اس نے بہت زیادہ معاملات کو خراب کر دی ہے. کسے منتخب کیا جائے پوری زندگی گزارنے کے لیے؟ آپ نے کوئی ٹیم رکھی ہوئی ہے جو انکوائر کرتی ہے؟ کیا سسٹم ہے؟ میں ایک بات بتاؤں, ہر کال میں خود سنتی ہوں. کس طرح کی ڈیمانڈز آتی ہیں لڑکیوں کے لیے اور لڑکوں کے لیے؟ کہتی ہوں ہمیشہ لڑکی دیکھنے جائیں تو گھر سے اپنا لڑکا دیکھ کے جائیں. لڑکیاں اپنے آپ کو بہت زیادہ وہ اسٹرانگ محسوس کرتی کہ میں کسی مرد کی ضرورت نہیں ہے. بچی ماں پہ جاتی ہے, لڑکی دیکھنی ہے تو اس کی ماں دیکھیں. کہاوت ہے نا کہ مرد روتے نہیں ہیں, لیکن یہ نہیں سکھاتے ہیں مرد رلاتے بھی نہیں ہیں. ویلتھ کو دیکھا جاتا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. موسٹلی دیکھیں جو خواتین ہیں وہ تو ویلتھ ہی دیکھتی ہیں. جو ڈیورس کی ریشوز ہیں, کون سی ریزنز ہیں بات جو ہے وہ ڈیورس تک چلی جاتی ہے؟ سب سے بڑی بات تو آج کل پیشنس کی ہے, نہ لڑکیوں میں نہ لڑکوں میں. آج کل کی بچیوں میں وہ ٹیمپرامنٹ نہیں ہے کہ وہ چیزوں کو برداشت کرے. السلام علیکم, میں ہوں نسرین بٹ اور جی ٹی وی پوڈ کاسٹ اسٹوڈیو سے آپ سب کو خوش آمدید. ہمارا آج کا جو موضوع ہے وہ بہت ہی سوشل قسم کا ہے اور میرا خیال ہے کہ انسان زندگی میں بہت سے فیصلے کرتا ہے جس میں سے سب سے اہم فیصلہ والدین کے لیے, بچوں کے لیے جو سب سے ضروری فیصلہ ہے وہ ہے جیون ساتھی کا انتخاب. کسے منتخب کیا جائے پوری زندگی گزارنے کے لیے؟ یہ ایک ایسا سوال ہوتا ہے جو شاید بیٹا پیدا ہونے پہ یا بیٹی پیدا ہونے پہ ہر ماں باپ کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے. لیکن جو سوشل میڈیا کا دور ہے, جس طرح سے بھاگا دوڑی کی زندگی گزر رہی ہے, والدین کا اپنی اولاد کے ساتھ شاید اس طرح سے انٹریکشن نہیں رہا, جس کی وجہ سے بہت سے مسائل جو ہیں وہ جنم لے رہے ہیں. بچے جو ہیں وہ انڈیپینڈنٹ ہو چکے ہیں, اپنے فیصلوں میں کسی حد تک وہ انڈیپینڈنٹ ہیں. تو اس طرح سے کس قسم کے مسائل جو ہیں وہ جنم لیتے ہیں اور سماجی طور پر ان کا کیا امپیکٹ ہوتا ہے؟ اگر دیکھا جائے تو گزشتہ کچھ سالوں میں طلاق کی جو شرح ہے اس میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے, اور اس میں شاید یہی بہت سی وجوہات ہیں کہ والدین کی جو کاؤنسلنگ ہے وہ بچوں کے ساتھ اس طرح سے نہیں ہو پاتی ہے. تو ایسی صورتحال سے میڈیا کا کیا کردار ہونا چاہیے ہے, اور کس طرح سے بچوں کی کاؤنسلنگ کی جانی چاہیے یا والدین کی کاؤنسلنگ کی جائے تاکہ جو زندگی ایک فیصلہ کیا جاتا ہے, زندگی کا سب سے اہم فیصلہ, اس کو خوشگوار کیسے بنایا جائے, اور وہ جو ایک فیملی میں ایک بریکیج آ چکی ہے اس کو کس طرح سے واپس بحال کیا جائے. تو انہی موضوعات پر ڈسکشن کرنے کے لیے آج اپنے اسٹوڈیو میں ہم نے دعوت دی ہے مسز خواجہ کو, جو میرج کنسلٹنٹ ہیں اور اس طرح کے بہت سے کیسز کا انہوں نے بذات خود مشاہدہ بھی کیا ہے, اور وہ کاؤنسلنگ بھی کرتی ہیں اور پراپرلی سجیسٹ کرتی ہیں کہ کس طرح کے لوگوں کے لیے کس طرح کا جو رشتہ ہے وہ ہونا چاہیے, موضوع کیا ہے اور غیر موضوع کیا ہے. تو اپنے آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم ان سے اسی طرح کے جو ٹاپکس ہیں اس پہ ڈسکشن کریں گے. تو ویلکم کرتے ہیں مسز خواجہ, تھینک یو سو مچ کہ آپ نے ٹائم دیا, اسلام آباد سے اسپیشل ہمارے لیے آئیں, اور آئی تھنک سو کہ بہت ٹف اسکیجول تھا آپ کا, اور کچھ دن کے لیے آپ لاہور میں آئی تھیں اور ہم بہت مشکور ہیں کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. تو سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ آپ کتنے عرصے سے کاؤنسلنگ کر رہی ہیں؟ کاؤنسلنگ میں میرج کنسلٹنسی اراؤنڈ 26-27 ایئرس مجھے ماشاء اللہ ہو گئے ہیں. بلکہ جن لوگوں کے 25-26 سال پہلے میں نے شادیاں کروائی تھیں, اب بلیو می وہ اپنے بچوں کے لیے آ رہے ہیں, کیونکہ ان کے بچے بھی 21-22-23 ایج گروپ میں آ گئے ہیں, تو ظاہر ہے ان کی بھی میریجیبل ایج ہے. اچھا, آپ نے اس سارے عرصے میں کتنے چیلنجز کا سامنا کیا؟ کیا لگتا ہے کہ اس وقت میں اور آج میں, کیونکہ ایک بہت بڑا جنریشن گیپ آ چکا ہوا ہے, تو کیا سمجھتے ہیں کون سے چیلنجز ہیں جن سے اب آپ کو نمٹنا پڑتا ہے؟ ابھی میں بتاؤں یہ بہت مشکل ہو گیا ہے. پہلے کافی آسان اور کسی حد تک کمفرٹیبل ہوتا تھا. اب یہ ہے کہ ایک تو لوگ بہت زیادہ چوزی, بہت زیادہ پکی, اور یہ جو واٹس ایپ کلچر اور یہ سارا سسٹم آ گیا ہے اس نے بہت زیادہ معاملات کو خراب کر دی ہے. جبکہ پہلے اتنے سال پہلے جو سسٹم ہوتا تھا اس میں یہ ہوتا تھا کہ فیملیز ہمارے پاس آتی تھیں, سپوز اگر لڑکے والے آئے ہیں, ہم اسی وقت ان کا پروفائل لے کے, ڈیٹیل لے کے, ان کے مطابق جو سلیکٹڈ آپشنز ہوتے تھے ہم انہیں ایک لسٹ دے دیتے تھے. وہ گھر جا کے کال کرتے تھے, ایک بندے کو کال کی, دوسرے بندے کو کال کی, جا کے انہیں وزٹ کیا, ملا, اور بڑی جلدی رزلٹ اور رسپانس دیتے تھے. کیونکہ وہ سسٹم نہیں تھا نا کہ جی پہلے ہم ان کا پروفائل پورا خاندان باری باری دیکھے گا, پھر ان کی پکچرز سارے فیملی زوم کر کے دیکھے گی. ابھی تو یہ ہے کہ ایک فیملی کو ایٹ اے ٹائم بھی آپ 10 آپشن بھی دے دینا, تو آپ ان میں سے اس میں یہ نہیں ہے, اس میں وہ نہیں ہے, پکچرز ایسی نہیں ہیں. آپ یقین کریں گے ابھی بھی لوگ مجھے ایسی فلٹرڈ لوگوں کی پکچرز یا اے آئی جنریٹڈ پکچرز بھیجتے ہیں کہ ایسا ہمیں پرپوزل چاہیے,
اس شکل کی ملتی جلتی چہرے کی لڑکی ہمیں اے چاہیے. آئی کا ذکر کیا، چونکہ میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں کہ سوشل میڈیا ہم لوگ صرف ہاتھوں میں زندگیاں آ چکی ہوئی ہیں. بالکل ایسا ہی تو ہے. کس طرح سے آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، کیونکہ پہچاننا مشکل ہوتا ہے، اور اگر آپ کو ایسے لوگ آ جاتے ہیں فیک، کیونکہ صرف اے آئی پکچرز ہی نہیں، سم ٹائم ہمارے ہاں اس طرح کا رویہ بھی دیکھنے کو ملا ہے کہ گھر تک انہوں نے جو ہے فیک لیے ہوئے ہوتے ہیں، صرف دکھانے کے لیے کہ اچھا رشتہ مل جائے، اور بعد میں پتا چلتا ہے کہ وہ تو گوال منڈی کے کسی اندرون میں رہتے ہیں. تو کیسے آپ اس کو آئیڈینٹیفائی اچھا، کرتے میں ہیں؟ اس میں آپ کو بتاؤں، اللہ کا شکر ہے میرے پاس جتنے بھی لوگ آج تک آتے ہیں، کیونکہ میں نے بڑی سلیکٹڈ کلاس رکھی ہے اپنی. ہر کسی کا پرپوزل، ہر کسی کا جو ہے نا کیس میں لیتی بھی نہیں ہوں. مجھے جو بھی بندہ کال کرتا ہے، جو بھی فیملی کال کرتی ہے، پہلے ان سے فون پہ انٹروڈکشن میں لیتی ہوں، ان کی ڈیٹیل دیکھتی ہوں، ان کی بات سنتی ہوں. اگر تو مجھے لگتا ہے کہ اس میں کوئی مطلب ایسی چیزیں نہیں ہیں یا کوئی نیگیٹو پرابلمس نہیں ہے، مطلب کچھ لوگ بات کرتے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ چیزیں مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی، یا اپنا جو کیس بتاتے ہیں یا اپنی جو ڈیمانڈ بتاتے ہیں، کوئی اس طرح کی چیزیں ہوں تو میں اس طرح کے کیسز لیتی بھی نہیں ہوں. آپ میں نے بڑا کبھی سلیکٹڈ جو ہے ٹرانسپیرنٹ اپنا سسٹم رکھا ہوا ہے. وہ جو سلیکٹڈ ہے، کوئی آپ نے کوئی ٹیم رکھی ہوئی ہے جو انکوائر کرتی ہے، کیا سسٹم ہے، میں کس ایک طرح بات سے؟ بتاؤں، ہر کال میں خود سنتی ہوں. صحیح. کوئی ٹیم ہو بھی، کچھ بھی ہو، لوگ سیٹسفائیڈ ہی نہیں ہوتے جب تک کہ میں خود کسی سے بات نہ کروں. ہر کال میں خود پک کرتی ہوں، اور میں نے خود اسیس کرنا ہے کہ میں نے یہ کیس لینا ہے یا نہیں لینا. باقی جہاں تک بات ہے انکوائری کی یا ان کی ویریفیکیشن کی، وہ ایکچولی ہمارا کام نہیں ہوتا. صحیح. ہم نے فیملی ٹو فیملی میچنگ کر کے ان کے پروفائل کے مطابق ملوانا ہوتا ہے. فیملیز خود ایک دوسرے کی ویریفیکیشن ہوگی یا دونوں کی، صحیح ہوگی. وہ خود کرتی ہیں پرسنلی. کیونکہ ہمارے پاس تو جس طرح کے اتنے زیادہ کوانٹٹی میں کلائنٹس ملینز آف ہیں، تو ہم ہر کسی کی نہیں کر سکتے ہیں. صحیح ہو گیا. کسی کو پرسنلی اگر میں جانتی ہوں، کسی کا مجھے پتہ ہے، یا کسی کی فیملی میں دوسرا تیسرا چوتھا مطلب کیس چل رہا ہے، یا کوئی میرے نیبرز میں ہے، ارد گرد میں، ریلیٹیوز میں بھی ایون، ان کا میں ضرور بتاتی ہوں کہ ہاں بھائی ان کو میں جانتی ہوں. ادروائز تو جو مجھے فرسٹ ٹائم کال کر رہا ہے، اپنا پروفائل بھیج رہا ہے، مجھے تو اسی پہ ٹرسٹ کرنا ہے. تو آپ کے پاس جب ڈیمانڈز آتی ہیں، کیونکہ بار بار ہے کہ ہم لوگ اتنے میٹیریلسٹک ہو چکے ہیں کہ ہماری ڈیمانڈز بہت بڑھ چکی ہیں، تو کس طرح کی ڈیمانڈز آتی ہیں لڑکیوں کے لیے اور لڑکوں کے لیے؟ لڑکی کا تو سب سے پہلے جی خوبصورت ہونا بہت ضروری ہے، چاہے اپنا بیٹا جیسا بھی ہو. مطلب میں بلکہ کہتی ہوں ہمیشہ لڑکی دیکھنے جائیں تو گھر سے اپنا لڑکا دیکھ کے جائیں تو آپ کے بڑے مسئلے حل ہو جاتے ہیں، بٹ لوگ ایسا نہیں کرتے ہیں. لڑکی انتہائی خوبصورت ہو، کوالیفیکیشن اس کی پروفیشنل ہو، فیملی بیک گراؤنڈ اچھا ہو، باپ اچھی پوسٹ پہ ہو، بھائی اچھے پوسٹ پہ ہو، یہ چیزیں بھی میٹر کرتی ہیں. فیملی چھوٹی ہو، لمبی فیملی نہ ہو، گھر اپنا ہو. یہ لڑکی والے لڑکے والے دونوں کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ گھر اپنا ہو. مطلب حالانکہ کئی بڑے اچھے پرپوزل ہوتے ہیں، سب کچھ ٹھیک ہوتا ہے، لیکن اگر گھر اپنا نہیں ہے تو لوگ اس پہ ذرا تھوڑا پیچھے ہٹ جاتے تو ہیں. جب اس طرح کی ڈیمانڈز آپ سنتے ہیں تو کبھی کاؤنسلنگ کرنے کی کوشش کی آپ نے کہ پیرنٹس کو کچھ گائیڈ کیا جائے، لڑکی والوں کو، لڑکے والوں کو؟ تو اس حوالے سے پھر ان کا رویہ کیا سامنے آتا نہیں، ہے؟ بالکل ایسا ہے کہ جب میرے پاس آتے ہیں کچھ اس طرح کی، اتنی ان کی ڈیمانڈ ہوتی ہے نا اس طرح کی، میں پھر انہیں کلیئر کرتی ہوں کہ دیکھیں آپ کے کیس میں یہ آپ کا جو ہے تھوڑا سارا ویک پوائنٹ ہے، آپ کو اس چیز کے مطابق اس طرح کا آپشن ملے گا. لائک اگر کوئی بچے کسی کی کوالیفیکیشن بڑی کم ہے یا کچھ ایسا نہیں ہے، تو وہ جی اگر ڈاکٹر مانگ رہے ہیں تو پاسبل نہیں ہے، کیونکہ ڈاکٹرز کا ایک اپنا کرائٹیریا ہوتا ہے، ایک اپنا ان کا سٹیٹس ہوتا ہے، اس کے مطابق ڈاکٹر انجینئر اچھی بیک گراؤنڈ کے ہوں اس کے مطابق ملتا ہے. لوگ اکثر ایف اے بی اے کر کے جی ہمیں ڈاکٹر چاہیے، یا ایف اے بی اے کر کے ہمیں جی باہر جانا ہے، ہمیں باہر جانے کا شوق ہے. تو یہ باہر کا شوق تو پورا اس طرح نہیں ہوتا نا. باہر والے بھی جو بچیاں ہیں یا بچے ہیں، ان کو بھی اچھے کوالیفائڈ سیٹلڈ لوگ چاہیے ہوتے ہیں. تو یہ جو ہمارے ہاں اب ایک مطلب سوشل میڈیا کی وجہ سے جو بچے اپنے پیرنٹس سے بہت زیادہ جو ہیں وہ انٹریکٹیو نہیں رہے ہیں، تو کچھ ایسے لوگ بھی دیکھنے میں آتے ہیں جو بات ہی نہیں کر پاتے ہیں. مطلب اس طرح کے ایشوز بھی ہیں بچوں میں بھی اور بچیوں میں بھی. جی جی. تو وہ لوگ تیار ہی نہیں ہو پاتے ہیں شادی کے لیے. وہ سمجھتے ہیں کہ جو ڈیسیجن ہمارا ہے وہ ہمارا ہی ہے، وہ اپنے آپ کو عقل کل سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس حوالے سے آپ کو کتنی ڈیفیکلٹیز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور آپ کیا سمجھتی ہیں کہ پیرنٹس کا رول کتنا ہونا چاہیے شروع سے؟ جی جی کیونکہ جب بچہ ہاتھ سے نکل جاتا ہے تب پیرنٹس کہتے ہیں کہ تمہاری سنتا نہیں ہے، بالکل سمجھتا نہیں ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس ایج سے کاؤنسلنگ شروع ہو جانی چاہیے؟ میں نے تو جو آج کل دیکھا ہے، بچے آج کل جیسے نیو بورن بچے بھی ہیں، ٹوڈلرز بھی ہیں، آج کل جتنے شارپ اور جتنے ایکٹیو اور مطلب مینٹلی شارپ ہیں، ان کی تو ٹریننگ اسی وقت سے شروع کر دینی چاہیے. مطلب 4-5 سال کے بعد بچوں کی پرسنالٹی کمپلیٹ تیار ہو گئی ہوتی ہے. آپ نے اسی وقت بچوں کو عادت ڈالنی، اپنے کام خود کرنے کی، بڑوں کی رسپیکٹ کرنے کی،
دوسروں کی کیئر کرنے کی ہیلپنگ نیچر آپ یہ شروع سے ہی بچوں میں ڈالنی چاہیے. جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں, میچور ہو جاتے ہیں, پھر آپ ان کی ٹریننگ نہیں کر سکتے. اور آج کل واقعی یہ بہت ایشو آتا ہے. اکثر لوگ پیرنٹس کی کال آتی ہے, مجھے بتاتے ہیں ہمارے بچے کسی کو ملتے نہیں ہیں, ہم بیٹی کا رشتہ کرنا چاہ رہے ہیں, بیٹے کا رشتہ کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن وہ کسی کو ملنے کو ہی تیار نہیں ہے. تو پھر اب میں انہیں بتاتی ہوں کہ آپ بچوں کے ساتھ اگر وہ انٹریکٹ آپ سے نہیں کرتے, آپ خود بچوں کے ساتھ ان کے روم میں چلے جائیں, اپنا موبائل لے جائیں, کیونکہ بچوں کو بڑا اچھا لگتا ہے کہ ان سے کوئی سمجھے کہ اس ایپ کو کیسے ڈاؤن لوڈ کرنا ہے, یہ میسج کیسے کرنا ہے, اس کو مطلب ٹیکنیکل جو چیزیں ہوتی ہیں آپ بیٹی یا بیٹے کے پاس لے جائیں, بیٹا مجھے ذرا یہ سمجھا دو اس کو کیسے کرنا ہے, یا یہ میرے ساتھ وہ مطلب کوئی آ گیا, اس میں ایرر آ گیا ہے یا کوئی مسئلہ ہو گیا, اس کو کیسے سالو کرنا ہے. وہ بچے شوق سے آپ کے ساتھ کریں گے. تھوڑی دیر بچوں کے پاس بیٹھیں, ان سے یونیورسٹی کا پوچھیں, یونیورسٹی کیسی جا رہی ہے, آپ کا جو ٹیسٹ ہونا تھا کیسا رہا, آپ کے کلاس کے بچوں کا فرینڈس کا پوچھیں, ٹیچرز کیسے ہیں. مطلب تھوڑا سا آپ خود بچوں کے ساتھ ڈسکس کریں, تھوڑا ٹائم کر کے آپ خود بچوں کے قریب آئیں. یا پھر بچوں کی کوئی ایسی کوئی ڈش بنائیں آپ کہ بچوں بھائی آپ آئیں, سب لانچ میں آ کے بیٹھ کے ہم کھائیں گے. یا گھر میں فکس ہونا چاہیے ایک میل جو ہے نا ساری فیملی اکٹھے کھائیں گے, جس میں موبائل نہیں ہوگا, سب لوگ بیٹھ کے ایک دوسرے سے بات کریں گے. لیکن سم ٹائم ہمارے یہاں ایسا بھی ہے کہ جو لڑکے ہیں اور جو لڑکیاں ہیں, کیونکہ اتنا زیادہ فاسٹ میڈیم ہو چکا ہے کہ ایک گلیمر لائف دیکھنا, آپ سوشل میڈیا کھولتے ہیں تو ایک گلیمر لائف نظر آتی ہے, تو لڑکوں کو ایک گلیمر سی وہ ایک لڑکی کے اندر اٹریکشن محسوس ہوتی ہے, اور لڑکی نے بھی اپنا ایک امیج بنایا کہ مجھے ڈیپینڈنٹ نہیں رہنا, مجھے خود سے کرنا ہے جو بھی کرنا ہے, جب تک میں سیٹل نہیں ہوں گی میں شادی نہیں کر سکتی. تو اس طرح سے بھی بہت سے مسائل سامنے آتے ہیں. تو اس طرح کی ایشوز مطلب جو لیٹ میرجز ہوتی ہیں تو اس میں بھی بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہوگا. آج کل زیادہ لیٹ میرجز کے لیے آ رہے ہیں, جبکہ میری ہمیشہ ہر کسی کو گائیڈ کرتی ہوں. میں نے اس ٹاپک پہ ویڈیوز بھی بنائی ہیں. بچوں کی شادیاں, بیٹیوں کی شادی, بیٹوں کی شادیاں ٹائم پہ کریں. لڑکیوں کے لیے ارلی 20s کی بیسٹ ایج ہے, لڑکوں کے لیے لیٹ 20s کی, 27, 29, انڈر 30 ہو تو لڑکے کی بھی شادی کرتے ہیں. اب آج کل کے بچے ہم اپنا کیریئر بنا لیں, فیوچر بنا لیں, یا تھوڑی ہم اپنی لائف کو انجوائے کر لیں, یا ہم لوگ مطلب کچھ کئی مسائل اس طرح کے ہوتے ہیں جو بچے اب شادیوں سے بھاگ رہے ہوتے ہیں. کافی لیٹ ہو کے پھر اتنے وہ میچور ہو جاتے ہیں کہ پھر پیرنٹس ان کے ڈیسیژن نہیں کر سکتے, پھر بچے خود ہی ڈیسیژن کرتے ہیں. کوئی پرپوزل جاتا بھی ہے تو اس میں پھر پیرنٹس کے بعد بچے خود ڈیسائیڈ کرتے ہیں, ملتے ہیں, بات کرتے ہیں جو کینڈیڈیٹ ہوتا ہے, تو اگر تو انہیں پسند آئے, بات آگے چلے تو وہ کر لیتے ہیں, ادروائز ریفیوز کر دیتے ہیں. یعنی کہ آپ میٹ اپ بھی کروا دیتے ہیں؟ فیملیز ایک دوسرے کے پاس جاتی ہیں, اگر فیملیز کو لڑکی بھی پسند آ گئی, لڑکا بھی پسند آ گیا, پھر پیرنٹس کہتے ہیں بچوں کے نمبر ایکسچینج کر دیں, آپس میں بات کریں, کافی پئیں, باہر آئیں, ایک دو دفعہ ملیں تو اپنا ڈیسیژن دے دیں. اسلامکلی بھی میرا خیال ہے اس میں اتنی ممانعت نہیں ہے کہ آپ کو اجازت دی گئی ہے لڑکی کو خاص طور سے کہ وہ اپنے لیے خود جیون ساتھی جو وہ منتخب کر سکتی ہے. لیکن ظاہر ہے کہ اگر ایک کاؤنسلنگ کے ساتھ یا ایک پراپر بڑوں کی سرپرستی میں آپ کرتے ہیں تو زیادہ بہتر ہو جاتا ہے. باقی وہ ایک ہم بات کر رہے تھے نا, بچے مطلب ملتے نہیں ہیں, اس میں دیکھیں آپ اپنی ایک روٹین رکھیں. ویکینڈ پہ کبھی بچوں کے ساتھ کوئی ٹرپ کریں, ٹور کریں, آؤٹ آف سٹی چلے جائیں 1-2 دن کے لیے, یا پکنک 1 ڈے آپ کریں. آپ کسی شادی پہ جاتے ہیں, آپ کوشش کریں بچوں کو ساتھ لے کے جائیں. آپ کسی پارٹی پہ جاتے ہیں یا کوئی آپ کی سوشل گیدرنگ ہے, مطلب پیرنٹس ہوتے ہیں وہاں پہ, ان کی ایج کے اگر ان کی ایج کے بچے بھی ہیں تو آپ بچوں کو ساتھ لے کے جائیں, تاکہ بچوں کو انٹریکشن کرنے کی, لوگوں سے ملنے کی عادت ہو. اگر آپ کسی کو لے کے نہیں جائیں گے تو بچے بالکل جو ہے نا وہ آپ کے بالکل وہ دنیا سے آوازار ہو جائیں گے. باقی آپ ڈفرینٹ جگہوں پہ جاتے ہیں, شادیوں پہ جاتے ہیں, آپ کوشش کریں بچوں کو لے کے جائیں, کیونکہ آپ ڈفرینٹ فیملی سے ملتے ہیں, ڈفرینٹ لوگوں سے ملتے ہیں, تو اس میں یہ ہے کہ آپ کے بچوں کے اچھے رشتے ہونے کے بھی چانس ہوتے ہیں. اچھا یہ آپ کی بیٹی ہے, کیا کرتی ہے, یہ آپ کا بیٹا ہے, کیا کرتا ہے, تو اس طرح نا آپ کا کوئی تھوڑا سا بیٹر جو ہے نا آپشن نکل آتے ہیں. اس میں ایک چیز اور جو میرے مائنڈ میں آ رہی ہے کہ وقت چینج ہو گیا, جنریشن کے بعد نئی جنریشن جو ہے وہ ایک 25 ایئرس کا گیپ تقریباً آ جاتا ہے. جی جی. تو وہ وقت اور طرح سے تھا. اب جو ہے بچیوں کو ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ایکٹیولی, شارپلی سوسائٹی میں اپنا رول پلے کریں, کیونکہ بہت سے ایسے کیسز آئے, مطلب جیسے قصور میں چھوٹے بچوں کے ساتھ ریپ کیسز بھی آ گئے, اور یہ وہ, تو اس میں ہم نے بچیوں کو کافی شارپ کر دیا ہے, ایکٹیو کر دیا ہے. اب لڑکیاں جو ہیں ان کا ایک جو اسٹیٹ آف مائنڈ ہے شادی کو لے کے, وہ کہتے ہیں ہم خود سے سیلف میڈ ہیں, ہم ڈیفینڈ بھی اپنے, کیونکہ پہلے یہ تھا کہ شادی کے بعد لڑکی جو ہے ایک ذمہ داری بن جاتی تھی شوہر کی, پہلے باپ کی ہے پھر شوہر کی ہے, تو وہ ایک اچھا فیملی سسٹم چلتا تھا.
لیکن اب جو ہے وہ ایسی سچویشنز نہیں ہوتی ہیں, لڑکیاں اپنے آپ کو بہت زیادہ وہ اسٹرانگ محسوس کرتی ہیں کہ ہمیں کسی مرد کی ضرورت نہیں ہے. تو ایسے میں پھر کس طرح سے جو ہے وہ نبھ سکتے ہیں رشتے؟ وہی بات ہے, یہ شروع کی آپ کی ٹریننگ گھر سے شروع ہوتی ہے. بچے جس طرح کا ماحول لیکن دیکھتے ٹرین تو اب ہم نے ایسے کیا نا بچیوں کو, ہم نے کر دیا ان کو شارپ کر دیا, ان کو ایکٹیو کر دیا, تو اب میں بچیاں ایک جو ہیں بات وہ بتاؤں, اس میں بہت ساری بچیوں کی اپنی نیچر بھی آ جاتی ہے. وہ کہتے ہیں نا بچی ماں پہ جاتی ہے, لڑکی دیکھنی ہے تو اس کی ماں دیکھیں, وہ بات ٹھیک ہے. لیکن اگر 5 لڑکی ہیں آپ کی تو ہر کوئی ماں پہ تو نہیں جائے گی, کوئی خالہ پہ چلی جائے گی, کوئی پھوپھی پہ چلی جائے گی, کوئی باپ پہ چلی جائے گی. وہ چیزیں بھی آپ نے دیکھنی ہیں. ایک تو اگر کسی کی نیچر اچھی ہے نا, چاہے وہ ڈگری کتنی بڑی لے لی ہے یا اس نے کوئی ڈگری نہیں بھی لی, اس کی کم ایجوکیشن ہے, اس نے جاب نہیں بھی کی, تو وہ آپ کے ساتھ اچھے طریقے سے چلے گی. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس پہ. لیکن لڑکیاں ویسے واقعی آج کل بہت اپنے آپ کو اسٹرانگ فیل کرتی ہیں اور اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ سمجھتی ہیں کہ شوہر نے کوئی بات کی ہے ہم اس کو منہ توڑ جواب دیں گے اگر اس نے ذرا ہمیں کچھ کہا, جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ میں ہمیشہ بچیوں کو سمجھاتی ہوں, بیوی کا مقام بیوی کا ہی ہے. آج کے دور میں بھی شوہر شوہر ہے, بیوی بیوی ہے. بیوی کو اسی حساب سے چلنا چاہیے. ہاں مطلب رسپیکٹ کرے اس کی باتیں مانیں, لیکن اگر اننیسیسری کوئی ڈیمانڈز ہے یا کوئی فزیکلی ابیوز کرتا ہے یا کوئی ہاتھ اٹھاتا ہے, وہ چیز آپ برداشت نہ کریں. لیکن چھوٹی چھوٹی باتوں کو آپ اگنور کریں اگر آپ نے اچھی زندگی گزارنی ہے. ابھی آپ نے کہا کہ ایک جو لڑکی ہے اس کو کمپرومائزنگ ہونا چاہیے, اس کو سمجھنا چاہیے کہ میری شادی ہوگی اور مجھے اب ان چیزوں کو لے کے چلنا ہے کمپرومائزنگلی. لیکن میرا خیال ہے کہ ہم لوگ بیٹیوں کو تو بہت کچھ سکھا دیتے ہیں, جو بیٹے ہیں ان کی تربیت اس طرح سے نہیں ہو پاتی ہے. تو آپ کو نہیں لگتا ہے کہ بیٹوں کی تربیت بیٹیوں سے زیادہ ضروری ہے؟ آج کل اتنی ہی ضرورت تربیت بیٹوں کی ہے جتنی بیٹیوں کے لیے. وہ ایک کہاوت ہے نا کہ مرد روتے نہیں ہیں, لیکن یہ نہیں سکھاتے ہیں مرد رلاتے بھی نہیں ہیں. جو اچھا مرد ہوگا بیوی کو رلائے گا بھی نہیں. اس نے اگر اپنے گھر میں ماحول دیکھا ہے کہ میرے فادر نے میری مدر کے ساتھ اچھا سلوک کیا, اس کی رسپیکٹ کی ہے, اس کو اپنے ڈیسیژنس میں شامل رکھا ہے, یا ہر چیز میں اسے ساتھ لے کے چلا ہے, وہ بچہ الٹیمیٹلی اپنی وائف کے ساتھ وہی کرے گا. جو بچہ دیکھ رہا ہے کہ اس نے اپنی ماں کو ابیوز ہوتے دیکھا ہے, ماں کو مار کھاتے دیکھا ہے, یا جو ماحول دیکھا ہے, اس کو ٹریننگ کی ضرورت نہیں. وہ کہے گا سمپلی طریقہ ہی یہ ہے, بیوی کو ایسے ہی رکھتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا, ہمارے ہاں ایک اور بہت زیادہ جو چیز ٹرینڈ میں آ چکی ہے کہ لڑکیاں جو ہیں وہ میچور مرد زیادہ پسند کر رہی ہیں اور لڑکے جو ہیں وہ میچور خواتین زیادہ پسند کر رہے ہیں. تو اس حوالے سے آپ کا ایکسپیرینس کیا کہتا ہے کہ یہ چینج کیوں آ رہا ہے؟ اچھا, ایسے کہ ہمارے پاس جو لوگ آتے ہیں نا, موسٹلی ہمارے پاس تو پیرنٹس آتے ہیں, تو وہ تو جی ہماری لڑکی اگر 25 ایئرس کی ہے تو لڑکا 30 کے اندر اندر ہو, اور اگر لڑکا 30 تک کا ہے تو لڑکی بھی اسی ایج گروپ کی 2-3 سال کا گیپ ہو. ہاں البتہ کچھ لوگ جو اپنی پسند سے اپنا کچھ بینیفٹس دیکھ کے وہ تو پھر ینگ لڑکے سیکنڈ میرج والی خاتون سے بھی شادی کر لیتے ہیں, بچوں والی سے بھی شادی کر لیتے ہیں, اور کچھ جیسے آج کل کا ٹرینڈ بن گیا. کچھ خواتین میٹیریلسٹک اس طرح ہو جاتی ہیں, وہ ایج نہیں دیکھتی, کوئی کچھ نہیں دیکھتی, بس جی بچہ بندہ سیٹل ہے, میں کوئی باتیں گزارا کر لوں گی. اچھا, کیا آپ کے پاس ایسے لوگ آتے ہیں جو انڈیپینڈنٹلی, کیونکہ ہمارے ہاں بہت سی خواتین بھی ایسی ہیں جن پہ ذمہ داریاں بہت زیادہ ہوتی ہیں, وہ اپنی لائف اپنے مطلب گھر والوں کے لیے, ماں باپ کے لیے, مطلب سم ٹائم ہوتا ہے کہ والد نہیں ہے تو وہ بیٹا بن جاتی ہے, تو وہ لیٹ میرجز ہوتی ہیں, تو وہ انڈیپینڈنٹ ہوتی ہیں, اس کے سر پہ شاید ماں بھی نہیں رہتی ہے, کوئی اور بھی نہیں ہوتا ہے. ایسی صورتحال میں شاید جو بھائی ہیں بہنیں وہ بھی چھوڑ دیتی ہیں ساتھ, جن کو انہوں نے براٹ اپ میں اپنی پوری زندگی گزار دی ہوتی ہے. تو جب ایسے لوگ آتے ہیں تو آپ ان کے لیے کیا کرتے ہیں؟ کچھ ایسی جیسے میچور لیڈیز آتی ہیں نا, مطلب وہ سمجھتی ہیں کہ ہمیں کوئی مطلب ویلدی بندہ, کوئی رچ بندہ یا کوئی ایج سے زیادہ بھی مل گیا تو ہماری لائف اور فیملی سیٹل ہو جائے گی. خاص طور پہ جن خواتین کے کوئی بچے وغیرہ ہوتے ہیں, ان کی ڈیورس ہو گئی ہے یا سپریشن ہو گئی ہے یا ہسبینڈ کی ڈیتھ ہوگی ہے, وہ پھر ان چیزوں پہ کمپرومائز کر لیتی ہے. ٹھیک ہے ایج زیادہ ہو جائے یا اگر سیکنڈ وائف بھی میں جب بننا پڑے فرسٹ وائف کے ہوتے ہوئے, تو وہ اس کو ایگری کر لیتی ہیں. میرا یہ سے بھی پوچھنا کا کنسرن تھا کہ آتی ہیں آپ کے پاس ایسی خواتین بھی یا ایسے مرد بھی آتے ہیں, تو آپ ان کو بھی ساتھ میں پراپر کاؤنسلنگ کرتی ہیں؟ بالکل, ان کو جہاں جہاں سمجھانا پڑتا ہے, جہاں کاؤنسلنگ کرنی پڑتی ہے, ضرور کرتے ہیں. اچھا, ان میں بھی کچھ ڈیمانڈز ہوتی ہیں ان کی, یا مطلب ود آؤٹ ڈیمانڈ ہے کہ ٹھیک ہے چلے گا جیسے بھی چلے گا, صرف ویلتھ کو دیکھا جاتا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے؟ موسٹلی دیکھیں جو خواتین ہیں وہ تو ویلتھ ہی دیکھتی ہیں, لیکن اس ایج میں جو سیکنڈ میرج کے لیے مرد بھی آتے ہیں نا,
وہ بھی اپنی لمبی لسٹ لے کے آتے ہیں اچھا. کہ جی پہلے تو اتفاق سے ہماری جو شادی ہوگی ہم نے تو نہ شکل دیکھی, نہ ہم نے کوالیفیکیشن دیکھی, نہ ہم نے کوئی اور چیز دیکھی, لیکن اب کی بار ہم کمپرومائز نہیں کریں گے, اب کی بار جو ہے نا ہم ساری چیزوں کو لے کے چلیں گے. تو وہ ایسے زیادہ مس میچ جب آپ کے پاس کوئی آتا ہے, مس میچ ہو گیا نا, کہ مس اگر کوئی 40-45 میچ سال کی کا ڈیمانڈ, ہاں 20 مس سال میچ کی کی لڑکی, دیکھیے اگر 40-45 کا اس کو ہم اچھا میچ کر کے دے سکتے ہیں اس کی ایج کے مطابق, اس کی فیملی کمپیٹیبلٹی کے مطابق, اس کی پرسنالٹی کے مطابق, لیکن جو ڈیمانڈ کوئی ایسی کر دے کہ جی میں 45 ہوں مجھے 20 سال کی لڑکی چاہیے, دس از ان نیچرل. لیکن سم ٹائم ایسا بھی تو ہوتا ہے کہ وہ جو 45 سال کی عمر میں شادی کرنے آ رہا ہے میل بھی, تو اس کے ساتھ بھی ویسے ہی مسائل رہے ہیں, جیسے میں نے بھی خواتین کے حوالے سے ذکر کیا کہ وہ اس نے ساری زندگی اپنی گزار دی ہوتی ہے محض فیملی کو سپورٹ کرنے کے لیے, اس کی باری ہی لیٹ آتی ہے, تو پھر اس کی بھی تو کچھ ڈریم ڈیزائرز ہوتی ہوں گی کہ مجھے ایسی لڑکی چاہیے, تو کیا اس کا رائٹ بنتا ہے کہ اس کو ویسی ہی ملے جیسی وہ چاہ رہا ہے؟ جی بالکل, اگر اس کی ساری جائز خواہشات ہیں, اس کی چیک لسٹ جو ہے اکارڈنگ ٹو مطلب وہ ہے اپ ٹو مارک ہے ہاں ساری, اپ ٹو مارک ہے سب چیزیں, پھر تو ہو سکتا ہے. بڑے لیٹ میرج بھی آتے ہیں 30-40, وہ جو مطلب اپنی بہنوں کی شادی کرتے رہے یا پیرنٹس کو سپورٹ کرتے رہے, ان کا اکثر ڈیلے ہو جاتا ہے. اور بعض اوقات گھروں میں ایسا بھی ہوتا ہے, جیسے اگر آپ کا ایک بیٹا گھر میں ارن کر رہا ہے, گھر چلا رہا ہے, یا ایک بیٹی آپ کو گھر کو سپورٹ کر رہی ہے, بڑی بیٹی, اور چھوٹے بہن بھائیوں کی شادیاں کر رہے ہیں, گھر کو بھی چلا رہے ہیں, ماں باپ ان کی شادی جان بوجھ کے اکثر ڈیلے کر رہے ہوتے ہیں. انہیں کہا یہ ہوتا بھی ہے ایک ہمارا کہ سوشل ایشو ہے. انہیں کہا ہوتا ہے کہ ہم آپ کے رشتے دیکھ رہے ہیں, کر رہے ہیں, ان کو خوش کرنے کے لیے کوئی منگنی بھی کر دیں گے, بٹ اس میں پھر کوئی ایسی ہرڈل ڈال کے, کوئی ایسے کیڑے ڈال کے وہ بھی توڑ دیں گے کہ انہوں نے تو ایسی بات کی تھی, اب یہ تو نہیں ہم برداشت کر سکتے. تو یہ بچوں کو نا جیسے کہتے ہیں نا آرے لگائی رکھتے ہیں, ان کو مطلب بزی کر دیتے ہیں کہ ہاں بھائی ہم تمہارے لیے دیکھتے ہیں, لیکن انفیکٹ وہ نہیں چاہ رہے ہوتے کہ ان کا یہ جو ATM کارڈ بند ہو جائے. اچھا, اس میں آپ ابھی جو ماشاء اللہ 25 سال سے کام کر رہے ہیں, تو آپ کا جو آفس ہے وہ اسلام آباد میں ہے, آپ پوری دنیا سے کنیکٹڈ ہیں, کہاں کہاں سے رشتے آتے ہیں, کہاں کہاں پہ آپ اس کو انٹریکٹ کرتے ہیں؟ ایسا ہے کہ میں بیس تو ادھر اسلام آباد میں ہوں نا, ڈیفینس اسلام آباد میں, بٹ یہ کہ آج کل آن لائن کا زمانہ ہے, ہر سٹی ہر کنٹری کے آپشنز ہمارے پاس ہوتے ہیں, چاہے وہ مڈل ایسٹ ہے, چاہے وہ امریکہ, کینیڈا, جرمنی, آسٹریلیا, کوئی ایسا کنٹری نہیں ہے کہ جہاں کے آپشنز نہ ہو, کیونکہ ہمارے پاس پروفائلز آنی ہے, ڈیٹیل آنی ہے, ہم نے اکارڈنگ ٹو دیئر چوائس میچ کر کے انہیں آپشنز دے دینے ہیں, پھر ایک دوسرے کے نمبر ایکسچینج کر دیتے ہیں, فیملیز خود بات کرتی ہیں, خود پسند کرتی ہیں, ویریفیکیشن کرتی ہیں, پسند آتا ہے تو بات چلتی ہے, نہیں تو ہم اور دکھا دیتے ہیں. اچھا, ہمارے ہاں ابھی بہت سے میٹریمونیل ایپس جو ہیں وہ موجود ہیں, اور بہت سے لوگ ٹرسٹ کرتے بھی ہیں, کچھ لوگ ٹرسٹ نہیں بھی کرتے ہیں, تو آپ کا کوئی مطلب ایپ ہے, کوئی ویب سائٹ ہے, لوگ کنسلٹ کرتے ہیں تو کس طرح سے کرتے ہیں؟ نہیں, ایسا ہے کہ اس میں ہم نے کوئی وہ میچنگ ایپس نہیں رکھی ہوئی ہیں, نہ کوئی ڈیٹنگ ایپس کا سسٹم ہے. ہمارا زیادہ تر 80% جو ہے انٹریکشن پیرنٹس کے ساتھ ہوتا ہے. ہاں, اگر کچھ ایسے 30-40-50 ایئرس کی بچیاں ہیں یا بچے ہیں, میچور ہیں, سیکنڈ میرج ہے, ڈیورس ہے, وہ انڈیپینڈنٹ ہم سے بات کرتے ہیں. کوئی ینگ بچی یا بچہ ہم سے بات کرے بھی نا, تو کہ جی ہم کنسلٹ نے, کس طرح سے کرتے ہیں, آپ سے کس طرح سے رابطہ کر سکتے ہیں؟ مجھے کال کر کے کرتے ہیں, کال کریں گے, میسج کریں گے, آج کل ای میل کوئی کا تو پیج ہے آپ کا, کوئی فیس بک پہ, انسٹا پہ؟ فیس بک میرے سارے پلیٹ فارمز پہ ہے, میرا انسٹا ہے, فیس بک ہے, لنکڈ ان ہے, ٹویٹر ہے, ٹک ٹاک ہے, اور یوٹیوب چینل ہے, سب چیزیں میرا مطلب ہے, کسی بھی جگہ پہ آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اور اور ویسے مجھے ڈھونڈنا مشکل بھی نہیں, جسٹ گوگل پہ سرچ کریں مسز خواجہ میرج کنسلٹنٹ, یو کین گیٹ ایوری تھنگ اباؤٹ می. اچھا, یہ جو ہمارے یہاں بھی تھوڑا سا اس پہ ضرور ڈسکس کرنا چاہتی ہوں کہ یہ جو ڈیورس کی ریشوز ہیں, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کون سی ریزنز ہیں جو مطلب اس حد تک ریشو جو ہے وہ بڑھ چکی ہے؟ اور میرا خیال ہے کہ کہیں پہ اگر ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ لڑکی کمپرومائز کر بھی رہی ہے, لڑکے کی طرف سے پرابلمز آ جاتے ہیں, سم ٹائم لڑکی کی طرف سے آتے ہیں, تو کون سے ایسے مین کور ایریاز ہیں جس پہ ڈیبیٹ ہوتی ہے یا بحث ہوتی ہے اور بات جو ہے وہ ڈیورس تک چلی جاتی ہے؟ سب سے بڑی بات تو آج کل پیشنس نہیں ہے, نہ لڑکیوں میں نہ لڑکوں میں. لڑکے بھی آج کل کہنے کو ٹھیک ٹھاک نظر آ رہے ہوتے ہیں, بٹ دے آر ویری لوز ٹیمپر, ایگریسو, اور یہ چیزیں آج کل کی لڑکیاں برداشت نہیں کرتی ہیں. وہ پہلے زمانے کے تھا, ہمارے زمانے یا اس سے پہلے کے زمانے, کہ جو بھی ہے چپ کر کے برداشت کرنا ہے, سہنا ہے, کرنا ہے. آج کل کی بچیوں میں وہ ٹیمپرامنٹ نہیں ہے کہ وہ چیزوں کو برداشت کرے. وہ فوراً جو ہے نا اسی موڈ میں آ جاتی ہیں جس موڈ میں ہسبینڈ ہوتا ہے, جس سے خرابیاں ہوتی ہیں, جس سے پھر آگے یہ معاملات خراب ہوتے ہیں. یا کچھ ایسے ڈیورس کی ریزن یہ بھی ہوتی ہے کہ ہسبینڈ وائف کی ٹھیک چل رہی ہے,
بیچ میں لڑکے کی ماں یا لڑکی کی ماں یا کوئی اور تھرڈ پرسن ایسا کوئی رول پلے کرتا ہے یا کوئی ایسی نیگیٹو پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں جس سے رشتے بریک ہوتے ہیں. تو آپ کیا یا suggest کوئی کریں باہر گے؟ کے یا کوئی باہر کے مطلب لڑکا موسٹلی لڑکے ہی کہیں اور انوالو ہو گئے اپنے کولیگس میں ہو گئے اچھا یا کوئی ابھی آپ پرسنل. بات کاٹ رہی ہیں آپ کے بھی آپ نے کہا کہ لڑکے انوالو رہتے ہیں تو یہ جو ایکسٹرا میرٹل جو ریلیشنز رکھے جاتے ہیں اس کی کیا ریزنز ہو سکتی ہیں؟ کیونکہ سم ٹائم ایک اچھی فیملی آپ دیکھتے ہیں تو بہت ہی زبردست ایک آؤٹ اسٹینڈنگ سا کپل لگ رہا ہوتا ہے کہ بہت ہی اچھا کپل ہے ماشاء اللہ کتنے خوش ہیں، بٹ شوہر کا پھر ایکسٹرا میرٹل جو اسٹیٹس کہیں نہ کہیں آن ہوتا ہے، تو اس کی کیا ریزنز ہیں؟ اس کا ایک تو پہلی ریزن یہ کہ جس کو جیسے عادت ہوتی ہے نا شروع سے ہی ینگ ایج سے کچھ لڑکوں کو عادت ہوتی ہے وہ پلے بوائے ہوتے ہیں یا جی کلی کلی منڈلانے والے بھنورے ہوتے ہیں، وہ ان کی ہیبٹس بڑی آرام سے جاتی ہیں. کچھ کی تو شادی کے بعد چلی جاتی ہیں لیکن کچھ کی ہیبٹس ابھی بھی رہتی ہیں. وہ ہیرا پھیری کہتے ہیں نا، چور چوری سے جائے ہیرا پھیری سے نہ جائے، تو ان کی رہتی ہیں. لیکن میرا ان کی جو ہے نا شادی جن سے ہوئی ہے خواتین کو میں یہی سمجھاتی ہوں تھوڑا ان کو ٹائم دیں، تھوڑا ان کو سمجھنے کی کوشش کریں اور آہستہ آہستہ اپنے پیار سے اپنے بیہیویئر سے اس کو واپس اپنی جگہ پہ لے کے آئیں. اگر آپ کو کچھ پتہ لگ بھی گیا ہے تو اس کو ہائی لائٹ نہ کریں، اس کو تانے نہ دیں یا چھاپے مارنے کی کوشش نہ کریں. جب آپ چھاپے مار کے، اکثر خواتین کی ہوتی ہیں ہمیں تو پتہ ہے اس جگہ پہ وہاں پہ گیا ہوا کسی کے ساتھ یا اس جگہ پہ وہاں ہے، تو وہ چھاپا مارنے کی کوشش کرتی ہیں. جب آپ نے چھاپا مار دیا اور اس کو بتا دیا کہ ہم نے تمہیں دیکھ لیا اس طرح یا ہم نے تمہیں پکڑ لیا ہے، تو پھر جو معاملہ بہت بگڑ جاتا ہے. پھر وہ بندہ کھل کھلا کے کرتا ہے کہ یہ ہم چھپا رہا تھا نا، اب تو پتہ چل گیا، ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں تھوڑی سی بڑی سینسیبل طریقے سے کرنی چاہیے. دوسری وہی بات، گھر میں اگر کوئی خاتون ہسبینڈ کو ٹائم نہیں دے رہی یا اس کی بیسک نیڈس پوری نہیں کر رہی یا گھر انٹر ہوا ہی ہے تو جی بچوں کے پیمپر ختم ہے، دودھ ختم ہے، اتنی لیٹ گھر کیوں آئے، اور وہی جیسے ہوتا ہے. ویسے تو خواتین باہر نکلتی ہیں بڑا اچھا تیار ہو کے ڈریس اپ لگا کے بڑے خوشبو لگا کے جاتی ہے، بٹ گھر میں ان کا وہ نہیں ہوتا. بھئی آپ جیسے باہر جاتی ہیں، آپ کے ہسبینڈ کے آنے کا ٹائم ہے، آپ اسی طرح تیار ہو کے بیٹھے، لیکن آپ ہمارے اسی پاس تو طرح. بڑا زبردست ایک وہ بہانہ ہے نا کہ میں بچے بھی سنبھال رہی تھی، کچن بھی دیکھ رہی تھی، گھر کی صفائیاں بھی کر رہی تھی، تمہاری اماں کے بھی سارے کام میں نے کیے، تمہاری بہنیں یہ کہہ رہی تھی. تو تو مطلب یہ سارے کام آپ تیار ہو کے کر لینا، ایک دفعہ تیار ہو جائے ٹائم ہی پھر نہیں سارے ملتا بھائی. کام. ایسی کوئی بات نہیں ہے. آپ مہنگے پارلرز پہ نہ جائیں، آپ کوئی اپنی کوئی خاص اتنی مہنگی ٹریٹمنٹس نہ کروائیں. آپ گھریلو طریقے سے آپ صاف ستھرا ڈریس پہن سکتی ہیں، آپ لائٹ سا اپنے آپ کو فریش رکھیں. تو اس میں تو کچھ بھی آپ کام کر لیں تو آپ تیار ہو کے کریں. آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ، لیکن میں چاہوں گی کہ جاتے جاتے آپ کا جو ایکسپیرینس ہے اتنا زیادہ، تو سوشلی اگر آپ کوئی میسج دینا چاہیں ایک اچھی کامیاب شادی کے لیے، دو لفظوں میں تو وہ کیا ہو سکتا ہے؟ ایسا ہے کہ اگر آپ اچھی خوشگوار، یہ پھر آڈینس کو بتاتی ہوں، اگر ہاں آپ انہیں کو. اچھی خوشگوار زندگی گزارنا چاہتے ہیں اس کے لیے ہمیشہ آپ کو سیکریفائز کچھ چیزیں کرنی پڑتی ہیں. اس میں مرد حضرات کو بھی کرنی پڑیں گی، خواتین کو بھی کرنی پڑیں گی. جب آپ اپنی میں رہیں گے نا تو آپ کا کوئی حل اس کا نہیں ہے. آپ اپنی انا کو ختم کریں، اپنے اندر کی میں کو ختم کریں. یہ نہیں کہ اگر اس نے مجھے یہ بات کی ہے تو میں اپنی انا کا مسئلہ بنا لوں. آپ ایک دوسرے کی اچھائیوں برائیوں سمیت ایک دوسرے کو قبول کریں اور ایک دوسرے کے ساتھ اچھے طریقے سے رسپیکٹ فلی کریں، کیونکہ شادی کے بعد جو رشتہ ہے نا وہ سب سے زیادہ ہوتا ہے عزت احترام اور کیئر کا ہوتا ہے. محبت تو بعد میں آتی ہے، پہلے آپ عزت اور کیئر کریں اپنے پارٹنر کی، اور یہ دونوں کے لیے ہے. اگر آپ یہ رکھیں گے اور دونوں کے پیرنٹس کی عزت کریں، آپ جو خاتون ہے وہ اپنے ہسبینڈ کی پیرنٹس کی کیئر کرے، عزت کرے، اور جو بندہ ہے وہ بھی اپنی وائف کے ہسبینڈ اس کے پیرنٹس کی عزت کرے، رسپیکٹ کرے، اور ایک دوسرے کے گولز کو اچیو کرنے میں ایک دوسرے کی ہیلپ کریں. اور بہت شکریہ، آپ نے بہت زبردست جو وہ میسج دیا، اور میرا خیال ہے کہ اسی ایک چھوٹی سی چیز پہ بات جو وہ وائنڈ اپ ہو جاتی ہے کہ ہمارا مذہب ہمیں یہ چیز سکھاتا ہے کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے لیے سب سے اچھا ہے، اس کا اخلاق اپنے اہل خانہ سے بہت اچھا ہے. تو اگر آپ اپنے بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آتے ہیں تو نہ صرف گھر میں خیر و برکت رہتی ہے بلکہ آپ کے رزق میں کشادگی کا موجب بھی بنتا ہے. تو ایک رشتہ جو ہے وہ اس دنیا میں ہم ڈھونڈتے ہیں لیکن طے جو ہے وہ اوپر ہو چکا ہوتا ہے. تو جو چیزیں اوپر طے ہو چکی ہوتی ہیں اسے ہم اپنی نادانیوں کی وجہ سے خراب کرتے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ ہمیں خود کو جو ہے وہ ریکنسائل کرنے کی ضرورت ہے. اپنے آپ کو دیکھیں بجائے کہ ہم دوسروں کی طرف انگلی اٹھائیں. آپ کی وہ بیوی ہو سکتی ہے، آپ کے بچے ہو سکتے ہیں، یا آپ کی ساس یا نند ہو سکتی ہے.
تو کسی کو بھی مورد الزام ٹھہرانے سے پہلے اگر ہم اپنا محاسبہ کر لیں تو میرا خیال ہے کہ جو زندگی ہے وہ بہت خوبصورت گزر سکتی ہے. اسی پیغام کے ساتھ اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ.